بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کا دو شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن والوں کو بھی دعا میں شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، 7 چیزیں گھر میں لازمی رکھا کریں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی مدد دیکھنا چاہتا ہے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اپنے گھر میں چین، سکون، برکت، ہر بیماری اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا۔ وہ 7 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ انہیں گھر میں رکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مایوسیاں خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے بیمار گھرانے صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان 7 چیزوں کو گھر میں رکھنے سے تندرستی خوشحالی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے اٹکے ہوئے اور پھنسے ہوئے کام اللہ کی غیبی مدد سے پایا تکمیل تک پہنچتے نظر آئیں گے۔ ان 7 چیزوں کو گھروں میں رکھنے سے بچوں اور بچیوں کی من پسند گھرانوں میں رشتے طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا گھر ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں سے زندگی کا ہر سفر شروع ہوتا ہے، اور جہاں انسان اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد سکون اور راحت پاتا ہے۔ گھر محض 4 دیواری اور چھت کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل دنیا ہے جس پہ محبت، سکون، عزت، رحمت اور اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گھروں کو اپنی عظیم نشانیوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ گھروں کی اصل حقیقت سکون ہے، لیکن وہ سکون صرف تب قائم رہتا ہے جب گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ورنہ گھر اگرچہ بہت بڑا، عالی شان اور دنیاوی ساز و سامان سے مزین ہو، مگر اگر اس میں اللہ کی برکت نہ ہو تو وہ گھر سکون کی بجائے بے برکتی، لڑائی جھگڑوں اور بے اطمینان کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں کے متعلق بے شمار احادیث میں رہنمائی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں کو آباد کرنے، ان میں قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور برکت کے اسباب رکھنے کی تعلیم دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر شیطان کے وسوسوں، حسد، جادو اور مصیبتوں سے محفوظ رہے تو لازمی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ کی یاد اور قرآن سے آباد رکھیں۔ اسلام میں گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے کچھ خاص چیزیں رکھنے اور اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ چیزیں نہ صرف گھر کو ظاہری طور پر سنوارتی ہیں، بلکہ ان کے رکھنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔
یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء اور مشائخ نے احادیث اور واقعات کی روشنی میں بتایا ہے کہ وہ گھروں کے لیے باعث رحمت، حفاظت اور برکت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک موجود ہو، مسواک رکھی جائے، پانی پاکیزہ ہو، کھجور جیسی سنت کی غذا ہو، تیل اور شہد جیسی شفا بخش چیزیں رکھی جائیں اور اذکار اور تسبیحات کو زندہ رکھا جائے تو وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں شہد کو شفا قرار دیا گیا۔ سورۃ نحل میں فرمایا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح کھجور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اس دن سے اسے نہ زہر نقصان دے گا نہ جادو نقصان دے گا۔ یہ دونوں چیزیں اگر گھروں میں رکھی جائیں تو نہ صرف جسمانی صحت بلکہ روحانی حفاظت بھی بڑے اسباب ہیں۔ گھر میں برکت کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو گھر قرآن سے خالی ہو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں قرآن کا ہونا محض رسم یا ظاہری نمائش نہیں بلکہ زندگی اور گھروں کی بقا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ گھروں کی زیبائش اور دنیاوی آسائشوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان 7 بنیادی سنتی اور روحانی چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو گھر کو حقیقی جنت بنا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں لڑائیاں، بے سکونی، بیماریاں اور رزق کی تنگی عام ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ سلام تمہارے لیے برکت ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سادہ سا عمل سکھایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام گھروں کو محض رہائش نہیں بلکہ محبت، عزت، سکون اور روحانی پاکیزگی کی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر ہم گھروں میں دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی رکھیں جن کی برکت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو ہمارے گھروں میں کیسی عجیب و غریب تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ گھر جو پہلے بیماریوں، مصیبتوں اور بے سکونی سے بھرے تھے، وہ اللہ کے نور اور رحمت سے جگمگانے لگیں گے۔ یہ 7 چیزیں دراصل اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ عبادت سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتی ہیں۔ ان سب کو گھر میں رکھنا، ان پر عمل کرنا محض ایک رسم یا روایت نہیں بلکہ ایک زندہ سنت اور ایمان کی علامت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، ان کے فضائل، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے واقعات پیش کریں گے تاکہ ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ گھر کو برکتوں، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہو جائے۔ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ 7 کلمات کون سے ہیں؟ 7 کلمات بیان کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ 7 چیزیں شیئر کریں گے جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کلمات یاد کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا شخص حیات کی لذت محسوس کرتا ہے، اس کی حیات اور موت دونوں اس کے حق میں بہترین ہو جاتی ہیں۔ اور اول، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ دوسرا، ہر چیز ختم پر الحمدللہ کہنا۔ تیسرا، کہ کوئی غلطی کر بیٹھو، کم ہو یا زیادہ ہو تو اس کے بعد استغفر اللہ کہنا۔
چوتھا یہ کہ جب یوں کہو کہ کل فلاں کام کروں گا تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہیں۔ پانچواں یہ کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو لا حول ولا قوت پڑھیں۔ چھٹا یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، جان کی ہو یا مال کی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ساتویں یہ کہ دن کے اوقات ہوں یا رات کے لمحات، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ اب وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جنہیں گھر میں رکھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری بتلایا ہے؟ وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ آپ کو جسمانی اور روحانی کوئی بیماری ہو جائے، آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر 1 گلاس زمزم کا پانی پی لیجئے۔ پانی پیتے ہی آپ اللہ کی قدرت اور آب زمزم کی برکت سے اس کا اثر اپنے جسم پر دیکھیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آب زمزم مبارک پانی ہے، پیٹ بھرنے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اسے پیاس بجھانے کے لیے پیے تو یہ پیاس بجھا دے گا، اگر بھوک مٹانے کے لیے پیے تو پیٹ بھر دے گا، اگر کوئی مریض صحت حاصل کرنے کے لیے پیے تو اسے شفا ہوگی۔ لہٰذا اس برکت والے پانی کو جس بھی جائز مقصد کے لیے پیا جائے اسی میں نفع ہوگا انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ میں کسی آدمی نے ستو کھائے، اس میں سوئی تھی جو اس کے حلق میں چبھ گئی اور اس کی جان پر بن گئی۔ جب اس مصیبت سے چھٹکارے کی نیت سے اسے آب زمزم پینے کا مشورہ دیا گیا تو آب زمزم پینے کی برکت سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے۔ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اس پانی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں غذا کی سی صلاحیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہور اسلام سے پہلے مہینہ بھر صرف آب زمزم پیا۔ مکہ میں پوشیدہ تھے، کچھ کھانے کو نہ ملتا، تنہا اس مبارک پانی نے کھانے پانی دونوں کا کام دیا اور بدن نہایت تر و تازہ اور فربہ ہو گیا۔ آب زمزم بہت ہی فضیلت اور عظمت والا پانی ہے۔ اس کی تعظیم عزت 2 سبب سے ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ملا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار زمزم شریف پی کر باقی پانی کنویں میں ڈال دیا تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پانی کا ادب و احترام کریں۔ جب بھی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے 3 سانس میں پئیں، اور اسے ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہار شریعت میں ہے، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مقدس اور برکت والی چیزوں کا ادب کرنے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والی مصیبت، ہر مصیبت کا علاج اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، اور ہر بیماری کا علاج اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اور یہ کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ جل شانہ اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو سراپائے نور، سراپائے ہدایت اور سراپائے برکت ہے۔ اس قرآن میں جس گھر کی دیواروں کے درمیان اس کی تلاوت کی جاتی ہو وہ گھر دراصل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا زندہ معجزہ ہے جس نے اندھیروں کو اجالا بنایا، گمراہی کو ہدایت سے بدل دیا اور دلوں کو سکون بخشا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن رکھا جائے اور اس کی باقاعدگی سے تلاوت کی جائے وہاں رزق میں برکت، بیماریوں سے حفاظت، دلوں میں سکون اور گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔
ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ قرآن محض پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ یہ گھر کے ہر فرد کے لیے عملی دستور حیات ہے۔ اگر والدین بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، اس کی تلاوت کریں اور اس کے معنی پر غور کریں تو ان کے گھر سے بے برکتی، مصیبت اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو گھر قرآن سے خالی ہو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس قول سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گھروں کی اصل تعمیر صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بلکہ قرآن سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کو گھروں میں زندہ رکھو، کیونکہ جہاں قرآن زندہ ہوتا ہے وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل سخت ہو جاتا ہے، گھر میں سکون نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ دلوں کا زنگ صاف کرتا ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ قرآن گھروں میں رکھا جائے، اس کی تلاوت ہو تو صرف دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں بلکہ گھروں کے ماحول سے بھی نحوست، غم اور بے سکونی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں بنی طب میں آتا ہے کہ کلونجی میں لا علاج اور بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 4، کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی چیز کھجور گھر میں رکھنا ضروری بتائی۔ کھجور کے بارے میں روایت آتی ہے، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے قیامت تک اس گھر میں فاقہ، غریبی کبھی نہیں آتی۔ کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح شام صرف 7 کھجوریں کھائے تو بتایا کہ اس کی موت تک نہ اسے کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ ہی اس کو کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے اس دن اسے ہرگز زہر نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو۔ جسمانی قوت، یہ جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ روحانی برکت، احادیث میں اجوا کھجور کو جنت کا پھل قرار دیا گیا اور دیگر فوائد یہ ہیں کہ آنکھوں کی صحت، کھجور کے پانی کو آنکھوں کے لیے شفا بخش سمجھا جاتا ہے۔ پیٹ کی بیماری میں بھی یہ مفید ہے۔ کھجور کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح اس پانی کو پینے سے معدے اور آنتوں کی کئی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اور نمبر 5، زیتون کا تیل۔ زیتون کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری ہے اور یہ آیت صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ زیتون بھی ان خوش قسمت غذاؤں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ہوا ہے۔ زیتون کا درخت تاریخ کے قدیم ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ اس پھل سے تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو روغن زیتون بھی کہتے ہیں۔ یہ تیل جلتے ہوئے صاف اور شفاف روشنی فراہم کرتا ہے۔ سر میں بھی لگایا جاتا ہے، بطور چکنائی سالن پکانے کے لیے بھی کام آتا ہے، بطور دوا کے بھی استعمال ہوتا ہے اور سالن کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ اتنے مصارف میں استعمال زیتون کے تیل کا ہی خاصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں زیتون کے درخت کو مبارک یعنی برکت والا کہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا روشن ہوتا ہے، برکت والا پیڑ زیتون ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھاؤ، اس سے مالش کرو، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون سے سالن بناؤ، اس سے مالش کرو، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے۔ حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے، یہ میری اور مجھ سے پہلے کے نبیوں کی مسواک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، یہ مبارک درخت سے ہے اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں جذام بھی ہے، اس میں بواسیر کو بھی شفا ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور شہد کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ رب ذوالجلال نے شہد کو باعث شفا قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فیہ شفاء للناس، ترجمہ شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب اپنے شرح آفاق تفسیر المعارف القرآن میں لکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منافع بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں سے یہ تریاک واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے۔ پھر قدرت کی یہ بھی ایک عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ اور زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں سے پانی کی سی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ نے اس کو شہد پلانے کی تاکید کی۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی بار بھی آ کر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے، اس کو پھر شہد پلاؤ۔ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلایا تو اس کو شفا نصیب ہوئی۔ شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے، کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے، ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوت انجذام دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو۔ شہد پینا جسم کے اکثر بیشتر مسائل کا حل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے۔ بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگور سرکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع کیا اور بار بار فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر
اپنے گھر لے آئے، آپ کی بارگاہ میں روٹی پیش کی گئی، آپ نے سالن سے متعلق پوچھا تو عرض کی گئی کہ سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے کہ جو میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں وسعت، کشادگی اور برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، وسلام۔